انسان کو اپنی وحدانیت کے ثبوت ارشاد فرمائے۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے کلام کرنے سے، اس کے بلند آواز سے بولنے یا آہستہ بولنے یا رات کو بولنے یا دن کو بولنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا استدلال کیا۔ پہلی چیز کے بولنے کی طاقت کس نے دی؟ تو دی اللہ نے دی، اور جس نے یہ طاقت دی ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ فنا بھی کر سکتا ہے، اور جو فنا کر سکتا ہے تو پھر وہ عطا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس وقت وہ نعمت اس وقت تک نہیں لیتے جب تک وہ خود اس نعمت کا نااہل نہ ہو جائے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ کسی کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا ارادہ کر لے تو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے آنے، اس کی بجلیاں چمکنے، بجلیوں کے گرنے اور گڑگڑاہٹ کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا استدلال کروایا، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو صرف مکلف کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کا اختیار دیا ہے، اسے دونوں راستے ارشاد فرما دیے، یہ راستہ بھی ہے وہ راستہ بھی ہے، جو راستہ تو اختیار کرے۔ لیکن جا بجا ہماری قدرت کی نشانیاں تو دیکھ لے کہ ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز ہمارے حکم کی پابند ہے۔ ایک تو ہی ہے جو سرکش ہے، باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یریکم البرق، فرمایا وہی ذات جو برق بجلیوں کو چمکاتا ہے، بجلیوں کو چمکاتا ہے، برقا خوف و طمع، اس بجلیوں کے چمکنے میں خوف بھی ہے اور طمع امید بھی ہے۔ جناب من، جب بجلی خشک سالی کا زمانہ ہو اور سخت دھوپ ہو یا گرمی کا موسم ہو، بندے موسم کی وجہ سے ستائے ہوئے ہوں، تو پھر جب بادل گڑ کے بجلی چمکے تو بندے کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ کسان کہتا ہے اب یہ برسے گی، اس سے اللہ کی رحمت ہوگی اور پھر اس سے فراوانی آئے گی، رزق ملے گا۔ اور خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ بجلی کبھی گر بھی جاتی ہے اور جس پر یہ گر جاتی ہے اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ذات جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، بجلیاں دکھاتا ہے، خوف و طمع، جس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی رب بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بجلیاں اصل میں دو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب دو بادل، سائنس نے اپنی تحقیق کی ہے، وہ اپنی جگہ ہے جناب، جب دو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے درمیان ہوا جو ہوتے ہے وہ جل جاتی ہے، ہوا کے جل جانے کی وجہ سے یہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی رگڑ کی وجہ سے گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب جب یہ اب دیکھیے بجلی ایک آگ ہے، بجلی ایک آگ ہے، سبحان اللہ، بجلی ایک آگ ہے اور پانی آپ کو بجھانے والا ہے، لیکن اس قادر مطلق کی شان دیکھیے کہ وہ آگ جلانے والی اور پانی بجھانے والا، جب ان دو کو اللہ پاک آپس میں ملاتے تو چاہیے ایک چیز رہے، ایسا نا سر، ایک چیز ہے، یا تو پانی آتا رہے، ٹھیک ہے کیونکہ وہ پانی والے ہیں، یا پھر آگ آئی جلا دیا تو بادل ختم ہو جائیں، لیکن نہیں، اس کی قدرت کاملہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ بادلوں کی رگڑ پیدا کرواتا ہے اور پھر اس کو جب وہ رگڑ کھاتے ہیں تو ان سے آگ بھی نکلتی ہے اور اس سے پانی بھی برستا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب طمعا وینشئ السحاب الثقال۔ سرکار دو عالم نور مجسم، سارے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، ابن عباس پاک نے اس کو روایت کیا، انہوں نے آ کر کہا اے ابو القاسم ہمیں بتلائیے یہ رعد کیا ہے، یہ رعد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے بادل پر مقرر کیا ہے۔ فرمایا
اس کے پاس ایک آگ کا کوڑا ہے، وہ آگ کا کوڑا مارتا ہے تو کوڑے کی چمک کی وجہ سے یہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اس کو جہاں چاہتا ہے بادل کو ہنکاتا ہے، بادل کو ہنکاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی ایکڑ کے ایک طرف بادل ہے، دوسری طرف ایک طرف بارش ہے، دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں چلا دیتا ہے۔ فرمایا انہوں نے پوچھا یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ جب یہ بات سرکار نے فرمائی تو جو مخالف تھے وہ بھی بول اٹھے سونیا تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا۔ سبحان اللہ۔ وہ بول اٹھے، اے کہنے لگے اے ابو القاسم آپ نے جو بات کی وہ سچی ہے، ہم اپنی کتابوں میں یہی باتیں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا اور بادل پر جو معین فرشتہ ہے، رعد اس کا نام ہے، فرمایا وہ بادلوں کو چلا بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس سے دو باتیں پتہ چلی، بندیا اپنا رزق حلال کا سبب کرتا رہے، اختیار جو تو کرتا ہے کرتا رہے، لیکن آدھنا ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ اپنا کام کرے پیا تے دل اللہ اللہ کرے پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھ اپنے کام کرتے رہے، کاروبار زندگی رزق حلال کی تلاش کرتے رہیے، آپ کا پھر سانس لینا بھی ثواب میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرمایا رعد بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی جتنے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے۔ حالانکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، یہ عقیدہ ہے، اتنے پاک ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں زیادہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ڈریں جو نافرمانی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے طویل قیام کرتے۔ ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں سرکار کے سامنے نماز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کی تو میں نے بھی آپ کے ساتھ شروع کر دی۔ توجہ رکھنا بھائیو۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ پڑھ دی۔ سورۃ بقرہ 2.5 سپارے، قریباً 2.5 سپارے کے قریب ہے، یعنی کہ پہلے سپارے میں شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے میں آدھے سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ سرکار نے وہ پڑھی، وہ کہتے ہیں میں کھڑا میں نے کہا سرکار اب سورۃ بقرہ پوری کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیں گے۔ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ آل عمران اس کے ساتھ متصل سورت ہے، وہ شروع کر دی۔ فرمایا میں اس امید پہ تھا سرکار اس کو ختم کر کے پھر رکوع کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کے بعد سورۃ نساء شروع کر دی، یعنی ایک ہی وقت میں سرکار نے 5 سپارے پورے اور 6 سپارے کا پاؤ تک ایک ہی وقت میں پڑھ دیا، ایک ہی قیام میں پڑھ دیا۔ فرمایا میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کی رحمت کی بات ہو تو سرکار اللہ کی حمد کرتے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوف والی آیتیں پڑھتے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ اور فرمایا جب سرکار نے رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع کیا جتنی لمبی رکعت تھی، جتنی بڑی قیام تھا اتنا، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ میں کھڑے ہوئے، پھر اتنی دیر ہی کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، کوئی اتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو ایک 10 منٹ بھی نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لیے، 10 منٹ بھی نہیں، ہم تو 10 منٹ بھی آئیں تو بس ٹھا اور ٹھا ٹھا، ایسے نہیں میرے بھائیو، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ سرکار فرمایا جو بے نماز ایسے، فرمایا پرندے کی طرح ٹھنگے مارتے جو ادا کی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کالے کپڑے میں بدبودار کے منہ پہ ماری جاتی اور کہا جاتا ہے ہمیں تیری نمازوں کی ضرورت تو نہیں ہے، تو کیا سمجھتا ہے احسان کرتا ہے ہمارے اوپر؟ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمع اللہ لمن حمدہ اتنی ہی دیر کھڑے رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے، روتے رہے، پھر سجدہ جو کیا اسی طرح کیا، پھر دوسرا اسی طرح کیا، پھر التحیات جو پڑھی سرکار نے 2 رکعت اس نے مکمل کی، پھر التحیات بھی ایسی ہی لمبی کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا میں سرکار کی عبادت سے حیران ہو گیا۔ اما عائشہ پاک کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इतनी लंबी इबादत, क्या आपके सारे अगले पीछे इज्तिहादी खताओं को भी अल्लाह ने माफ नहीं कर दिया? फरमाया, अय आयशा, हमेशा इबादत खौफ से नहीं होती, मोहब्बत से भी होती। सुभान अल्लाह। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने मुझे ये नेमत दी है, मैं शुक्र अदा करने के लिए ऐसी नमाजें पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया फरिश्ते भी क्या करते हैं, मिन खीफती, उसके खौफ की वजह से उसकी हमेशा तस्बीह और तहलील करते हैं। वयुरसिलुस सवाइqa, और वही है जो बिजली गरजती हुई बिजलियां भेजता है। फयुसीबु बिही मन यशा, फरमाया वो चाहता है, जिस पर चाहता है उस पर इसको गिरा देता है। हम युजादिलुना, हालांकि हालत ये होती है कि जिनको ऊपर ये गिरती हैं वो अल्लाह के मुतालिक लड़ रहे होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो शख्स आए। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दो आए, एक का नाम था अरबत बिन कैस और दूसरा था आमिर बिन तुफैल। ये दो शख्स नजद से आए, सरकार की बारगाह में आए। वो जो आमिर बिन तुफैल था वो अपनी कौम का सरदार था। वो आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आप पर इस्लाम ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सरकार ने फरमाया, तुझे अल्लाह की रहमत मिलेगी। उसने कहा, ऐसे कीजिए, मैं आप पर ईमान ले आता हूं, मेरी शर्त है। सरकार ने फरमाया, क्या? कहने लगा, जब आप इस दुनिया से रेहलत फरमाएंगे, पर्दा फरमाएंगे, तो लिख कर दे जाएं, मैं आपके बाद खलीफा बनूंगा। सरकार ने फरमाया, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम माल दौलत वाले अपनी जगह, तेरे माल दौलत के साथ हमें क्या इलाका। फरमाया, उसने कहा, चलो ऐसे कीजिए कि जो है शहर आप ले लीजिए, देहात मुझे दे दीजिए। सरकार ने फरमाया, मैं हरगिज़ ऐसा करने वाला नहीं हूँ। उसने कहा, फिर मैं आपके खिलाफ घोड़ों और प्यादों को जमा कर दूंगा, मैं यानी जंग के लिए आपके लिए तैयारी करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे ये मोहलत भी नहीं देगा, कभी तुझे ये मोहलत भी ना देगा। अब बैठे मदीने में बातें कहीं की सुना रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो उस वक्त वो उठकर चला गया। थोड़ी दूर गए, अरबत बिन कैस और आमिर बिन तुफैल ने आपस में मशवरा किया। आमिर बिन तुफैल ने कहा, ये शख्स हमें धमकियां लगाता है और हमें मना करता है, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, ऐसा कर, मैं बातों में लगाता हूँ, तू तलवार ले और जो है इनको कत्ल कर देते हैं अभी। फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम बड़े ताकतवर लोग हैं, ये हमसे लड़ तो सकते नहीं मदीने वाले, ज्यादा कर लेंगे, हमें कहेंगे इसका कसास दे दो, हम बदला दे देंगे, दीद दे देंगे, बस ऊँट दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है, सुभान अल्लाह। ऐसे वो आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, आए अबुल कासिम, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, आइए। सरकार को लेकर एक दीवार की तरफ, आज शहनशाह वक्त हैं और शहनशाह दो जहां हैं ये, लेकिन सादगी देखिए कि एक बंदा आया, कहने लगा, जी चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ तन्हाई में बात करता हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक दीवार के पास चला गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बातें कर रहे थे। अनस बिन मालिक कहते हैं, हम देख रहे थे सरकार के साथ वो बातें कर रहा था। उसने अरबत बिन कैस को इशारा किया कि चल भी अपना काम कर। उसने अपना तलवार के दस्ते पर हाथ रखा, रब ने फरमाया, भी हाथ उठेगा नहीं। उसका हाथ वहीं साकित हो गया, बस वो उसी के साथ चिपट गया। इंतजार करता रहा आमिर बिन तुफैल के अब काम हुआ, लेकिन अरबत कोई काम कर सका नहीं। जब चला गया, वापस चला गया, और जब वहां से चले गए, सरकार पहचान गए कि इनके इरादे क्या है। सरकार वापस तशरीफ ले आए और ये दोनों चले गए। जब ये दोनों चले गए तो कहता रहा उसको, अरबत बिन कैस को आमिर बिन तुफैल कहता रहा, भाई मैंने तुझे कहा था कि तू तलवार से वार करना। उसने कहा, मैंने बड़ी कोशिश की, मेरा हाथ दस्ते तक तो गया पर दस्ते से वापस नहीं आया, हत्ता कि हम यहाँ आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जनाब मन ये कह रहे, चलो वापस चले। जब ये जाने लगे तो रास्ते में बादल आए, कड़के ऐसे, अरबत बिन कैस पर बिजली गिरी और वो वहीं खाकस्तर हो गया, जल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जो दूसरा आमिर बिन तुफैल जो ये गंदी आदत लेकर आया था, फरमाया ये आगे जब अकेला बढ़ा तो इसके जिस्म पर फोड़े निकले, उसी रात में फोड़े निकले, हत्ता कि ये एक कबीले में पहुंचा, बनी सलूल कबीला था, उसमें पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो एक रात औरत के पास गुजारी, कुछ बाजारू औरत थी, उसके पास इसने रात गुजारी। तो जब चला था, पांव से ऐसे फोड़े शुरू हुए, जब वहां पहुंचा तो गर्दन तक पहुंच गए, और उसी रात उसी फोड़ों की मौत मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वहुम युजादिलुना, इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह फरमाया, यही आयत मुतारा फिर नाज़िल हुई।
فرمایا وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، فرمایا اور وہ لوگ اللہ کے متعلق، سبحان اللہ، اللہ کے متعلق، حالانکہ وہ جھگڑا کس سے کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کے متعلق جھگڑ، پتہ چلا آئینہ خدا بندی اگر کہیں ہے تو مدینے میں ہے۔ فرمایا وہم یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے تھے، فرمایا وہم یجادلون وہو شدید المحال، اور جب وہ گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔